الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان، اس کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، وہی اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کا بندوبست کیا اور توفیق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہماری ہر اس بھلائی کی طرف رہنمائی کی، ہر اس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی جس میں ہمارے لیے بھلائی تھی، اور ہر اس چیز سے ہمیں ڈرایا جس کے اندر ہمارے لیے نقصان تھا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کے اندر ان میں سب سے بڑی جو نعمت ہے، اگر اللہ رب العالمین وہ نعمت بندوں کو دے دے تو بندے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس نعمت کا دینا یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور کسی سے اس نعمت کو روکنا یہ اس کا عدل ہے۔ اور وہ ایسی نعمت ہے کہ جو جنت سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کا مقام جنت سے زیادہ افضل ہے۔ وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی دعا ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، اور وہ ایسی نعمت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس نعمت کا احساس جنتی لوگ کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی یہ ایک بڑی قیمتی نعمت ہے، اور وہ ہے بھائیوں توفیق، ہدایت التوفیق۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جنت کا ملنا بھی اس کے پیچھے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کو یہ ہدایت نہ دے تو وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اللہ رب العالمین اسی بندے کو دیتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور جنت سے افضل اس کو کیوں قرار دیا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اسی کے اوپر موقوف ہے۔
اور اگر کوئی آدمی جنت میں جاتا ہے تو وہ اسی توفیق کی بنا پر جنت میں جاتا ہے. اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اس وقت کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں توفیق دی دنیا کے اندر. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جس نے ہماری رہنمائی کی اس راستے کی طرف. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی نہ کرتا تو آج ہم جنت میں نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہوتی ہمارے ساتھ تو آج ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہوتا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ رب العالمین کی رہنمائی نہ ہوتی تو آج اس ٹھکانے کے اوپر ہم نہیں پہنچ سکتے تھے. یعنی جنتی جنت میں جانے کے بعد اس نعمت کا احساس کریں گے، اور جنتی جنت میں جانے کے بعد اس نعمت کا شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے یہ ہدایت اور توفیق. بھائیوں، تمام بھلائیوں کی توفیق یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. بندہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا ہے. تمام بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں اور توفیق بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور وہ جسے چاہتا ہے وہ توفیق دے دیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے. اس میں بندے کی کوئی مشقت ریاضت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ بندہ کو اللہ رب العالمین جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو توفیق کی ہدایت دیتا ہے. اور بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توفیق والی ہدایت مانگا کریں. اور یہ جو ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھی سے طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہ بندہ نمازوں کے اندر 17 مرتبہ فرض کے اندر، 12 مرتبہ سنتوں کے اندر، 1 یا 3 مرتبہ جو ہے وطروں کے اندر اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا. اور یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو دنیا کے اندر ثواب دیا جاتا ہے کہ وہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے اوپر ثابت قدم رہے. یہ دنیا کے اندر ہدایت کا ثواب ہے، اور آخرت میں تو اصل پانے والے وہ الگ چیز ہے. کیونکہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کے اوپر ثابت قدم نہ رکھے، شیطان چاروں طرف سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کب ہمیں گمراہ کر دے. لیکن اللہ رب العالمین کا احسان ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین کا فضل ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں ہدایت کے اوپر، توفیق کے اوپر ثابت قدم رکھتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. تو بھائیوں یہ توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے نہ کرے، یہ توفیق ہے. اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے نفس کے حوالے نہ کرے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے بھائیوں. اور اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو رسوا کرنا چاہتا ہے بھائیوں، یہ اس کا عدل ہے. اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا،
وہ جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے، لیکن کبھی وہ فضل کا سلوک کرتا اور کبھی عدل کا سلوک کرتا، نہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ کبھی اللہ رب العالمین فضل کا سلوک کرتا، کبھی عدل کا سلوک کرتا ہے۔ بھائیوں، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کا فضل کا سلوک ہے، اس کا احسان ہمارے اوپر، اس کی نعمتیں ہمارے اوپر، اس کا کرم ہمارے اوپر، جس کی بنا پر اس نے ہمیں ہدایت توفیق عطا کی۔ اور جن لوگوں کو ہدایت توفیق عطا نہیں کی، وہ ان کے ساتھ عدل کیا اللہ رب العالمین نے، ظلم نہیں کیا۔ کیسے عدل کیا اللہ رب العالمین نے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت کے راستے مہیا کیے، ان کے لیے عقل دی اللہ رب العالمین نے، رسولوں کو بھیجا اللہ رب العالمین نے، اور ساتھ میں اختیار باقی رکھا کہ تم اگر بھلائی کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ توفیق جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر محبوب بنا دیا۔ محبوب بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر نفرت ہے ایمان سے، لیکن اللہ رب العالمین کا احسان ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈالی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین کی ایک نعمت تمہارے اوپر یہ بھی ہے، نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈالی۔ نافرمانی کی نفرت جو ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ فسق و فجور کی نفرت اللہ رب العالمین نے ڈالی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، کہ یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے تمہارے اوپر۔ ایمان کو خوبصورت بنانا یہ اللہ کا کرم ہے، ایمان کی محبت دل میں ڈالنا یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، لوگوں اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ایمان کی توفیق دی، ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، حقیقی معنوں کے اندر یہ اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اگر تم سچے ہو تو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گناہوں نافرمانیوں سے اللہ رب العالمین اس کو بچا لیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اگر اللہ رب العالمین کا کرم تمہارے اوپر نہ ہوتا، اگر اللہ کا احسان تمہارے اوپر نہ ہوتا، تو سب کے سب شیطان کے تابعدار بن جاتے۔ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب کے سب جو ہے تم شیطان کے تابعداری ہو جاتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم تمہارے اوپر نہ ہوتا، تم میں کا کوئی آدمی گناہوں اور برائیوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ اللہ کا احسان۔ کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر، اللہ رب العالمین کا کرم ہے اس کے اوپر، اللہ رب العالمین کی جو ہے نعمت ہے اس کے اوپر۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اس پر ثابت قدم رہے، اور جو بھی بھلائی بندے کو نصیب ہوتی ہے یہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے۔
اب اس کی مخالفت میں بھائیوں اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہوں. اور جن جن بستیوں کو ہلاک کیا اللہ رب العالمین نے، پھر ان کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ تو خود ہی ظالم تھے، انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا. اب دیکھیں آپ، جب اللہ رب العالمین کسی سے ہدایت کو روکتا ہے وہ جو چاہتا کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے ساتھ جو چاہتا کرتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن کے اوپر ہماری بات ثابت ہو چکی ہے کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ تمام نشانیوں کو دیکھ کر کے عذاب علیم، دردناک عذاب کو بھی دیکھیں گے تب بھی ایمان نہیں لانے والے ہیں. یہ ان کے ساتھ اللہ کا عدل ہے، ظلم نہیں. کیوں عدل ہے؟ اللہ رب العالمین نے آزادی دی ہے، اس آزادی کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جس بنا پر اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہوا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیں، مردوں کو زندہ کر کے کہلوا دیں کہ اللہ حق ہے، اس کو مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے سامنے رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لانے والے ہیں. الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے بھائیوں، یہ ان کے ساتھ اللہ کا عدل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزادی دی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور یاد رکھو اللہ جس کو ذلیل کر دے کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، وہ جیسا چاہتا ویسا پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ویسے بندوں کو کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے روکتا ہے، یہ اس کا احسان ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائیو، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کے لیے پریشان ہیں، حرص کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اب ہمیں معلوم ہوا بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کریں اور اللہ رب العالمین کا احسان مانیں کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے لیے چنا. ورنہ مخلوق کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے محروم رکھا اور یہ بھی اس کے ساتھ عدل ہے. اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ کون سے ایسے چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں. اللہ رب العالمین جو ہدایت عطا کرتا بندے کو، وہ اس کی نیت کی بنا پر بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیسے؟ بندہ رات کے اندھیرے کے اندر ایسے حالات میں جب تمام کے تمام لوگ سو رہے ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا. یہ بندے کی کتنی محنت ہوتی ہے. پھر اللہ رب العالمین اس نعمت، اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العالمین بندے کو یہ نعمت ادا کرتا ہے. دوسری چیز جس سے ہمیں ہدایت حاصل ہوگی بھائیوں، وہ دعا کرنا. سبحان اللہ، دعا یہ یعنی اہل علم کیا کہتے ہیں کہ ہر بھلائی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور ان سب کی جو چابی ہے وہ دعا ہے. ہر بھلائی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، بغیر اللہ رب العالمین کی توفیق کی کوئی بندہ بھلائی کا کام نہیں کر سکتا. لیکن ان سب کی چابی کیا؟ دعا. بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ بندے کو محروم نہیں لوٹاتا ہے.
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ، کہ جب بندے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے یہ کہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں جب سوال کرے تو کہیے کہ میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن میرا بھی ان کے اوپر حق ہے کہ میری باتوں کو مانے، میرے اوپر ایمان لائیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان بھی رکھیں۔ تیسری چیز بھائیوں جس سے ہمیں ہدایت حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین پر سچا بھروسہ رکھنا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، توفیق اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دینا چاہے، کوئی دنیا میں ہدایت نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرنا کہ اللہ کوشش کرنا میرا کام ہے، دوڑ دھوپ کرنا میرا کام ہے، لیکن ہدایت دینا یہ تیرا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ رب العالمین اگر تمہاری مدد کرنا چاہے، کوئی فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین اپنی توفیق تم سے چھین لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اس کے بعد کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں ہر معاملے کے اندر، اور خاص طور پر ہدایت کی توفیق، یعنی توفیق والی ہدایت کے معاملے میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کو لڑائی کی دھمکی دیتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، بندہ جتنے بھی اعمال سے میری قربت حاصل کرتا ہے ان میں سب سے اچھا عمل اور سب سے افضل جو عمل ہے وہ فرض عمل ہے۔ پھر فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ برابر بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بھائیوں محبت کس بنا پر آئی؟ بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، ہر طرح کی بھلائی کا کام کرتا ہے۔ بھائیوں ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش بندے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دو راستے ہیں، دو چیزیں، ایک رسی کا سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا بندے کے ہاتھ میں۔ بندہ یہ نہ کہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت ہے تو خلاص ختم، نہیں، بندے پر ضروری ہے محنت کرے، کوشش کرے، اجتہاد کرے۔ یہ ہے بھائیوں اس تعلق سے کہ ہدایت اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین ہی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اب ساتھ میں ہدایت توفیق کی علامتیں کیا ہیں، کن کن چیزوں سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے؟ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین بندے کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل صالح کو اس کے دل میں محبوب بناتا ہے، اللہ رب العالمین عمل صالح کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، حقیقی معنوں کے اندر اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو عمل کرواتا ہے، استعملہ۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یستعملہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کرواتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اسے عمل صالح، نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اور اسی نیک عمل کے اوپر جو ہے اس کی روح قبض کرتا ہے۔ بھائیوں اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے بندے کو 1 سال 2 سال پہلے
ایک فرشتہ اس کے لیے معین کر دیتا ہے، جو فرشتہ اس کو بھلائی کی طرف آگے بڑھاتا رہتا ہے، ہر بھلائی کی اللہ کے حکم سے جو ہر بھلائی کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور بندہ بھلائیوں کے کام کرتا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو حقوق ہیں، واجبات ہیں، ان کو پورا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العالمین کا سب سے محبوب ہے اور اس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہیں ہے۔ اسی حالت کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے اس بندے کو وفات دیتا ہے اور لوگ پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ کس بنا پر؟ اللہ رب العالمین کی توفیق کی بنا پر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم توبۃ نصوح کریں، خالص اللہ رب العالمین کے لیے توبہ کریں۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین بندے کو شرعی علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنے دین کے لیے چنا ہے، خالص اللہ کا احسان ہے، خالص اللہ کا فضل ہے۔ اس بندے کو اس فضل کے شکریہ کے طور پر اس نعمت کو لوگوں کے اندر اس علم کی جو ہے نشر و اشاعت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا جو مشن ہے بھائیوں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق حاصل کرنے یا اللہ رب العالمین کی توفیق کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے بھائیوں، یہ بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے اللہ رب العالمین بندے کو بھلائی کی توفیق دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ علامت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ محبوب شخص کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو۔ سبحان اللہ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو چنا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا اس کے اوپر احسان ہے، اوٹوں کا احسان نہیں، لوگوں کا احسان نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے مخلوق کی خدمت کے لیے چنا۔ اور یاد رکھو، اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو کوئی منصب عطا کرتا ہے، اس منصب کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو جو ہے آزماتا ہے، لوگوں کی ضروریات اس کی طرف رکھ دیتا ہے، لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف رکھ دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اگر بندہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ نعمت اللہ رب العالمین اس کے اندر باقی رکھتا ہے، اور اگر بندہ جو ہے لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین وہ نعمت اس سے چھین کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ بھائیوں، معلوم ہوا توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر سب سے بڑی جو نعمت دی گئی وہ توفیق، کیونکہ توفیق ہی کی بنا پر بندہ جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔